السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ریاض سے محترم بھائی ابو عاصم انور محی الدین نے یہ ویڈیو بھیجی ہے اور اس کے بارے میں پوچھا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے، جواب میں نے ان کو دیا ہے، وہ آپ حضرات کی خدمت میں بھیج رہا ہوں۔ سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس درخت کی حقیقت یہ ہے کہ یہ درخت مدینہ منورہ میں نہیں ہے اور نہ ہی سعودی عرب میں ہے، بلکہ یہ درخت اردن میں ہے، اور اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے نیچے آرام فرمایا آپ نے، اور اس درخت کا نام بقیعاویہ ہے، یا اس کا نام جو ہے شجرہ زندگی بھی کچھ لوگ نام رکھتے ہیں، زندگی کا درخت۔ اور یہ بڑا پرانا درخت، پرانے درختوں میں سے ایک بڑا پرانا درخت ہے اردن کے اندر، اور یہ بعض لوگ دعویٰ کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں بعض لوگ دعویٰ کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے نبوت سے پہلے ملک شام کا جب سفر کیا تجارت کے لیے، اور حضرت خدیجہ کبریٰ کے غلام جو میسرہ تھے، حضرت خدیجہ بنت خویلد یعنی آپ کی جو بیوی بنی بعد میں، ان کے غلام میسرہ تھے، ان کے ساتھ سفر کیا تھا جب حضرت خدیجہ نے بھیجا تھا آپ کو کہ آپ تجارت کر کے آئیں۔ اس وقت آپ کی عمر وہی 24-25 سال تھی غالباً۔ تو آپ میسرہ کے ساتھ گئے تھے، اور وہاں پہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کیا تھا۔ یہی مشہور ہے اردن کے اندر، لیکن صحت کے اعتبار سے اس کی کوئی بنیاد نہیں، اس لیے کہ ایسی کوئی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے یا تابعین وغیرہ سے ایسی کوئی روایت، ایسی کوئی حدیث ثابت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے اور آپ اس درخت کے نیچے آپ نے کوئی سایہ حاصل کیا تھا، ایسا کچھ بھی نہیں۔ کئی بھی حدیث، جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ میری نظر سے تو ایسی کوئی حدیث یا ایسا، اور یہ جو بیان کر رہا ہے یہ جاہل ہے، اس کی آپ دیکھیں نا، سبحان اللہ، الحمدللہ، جزاک اللہ، یہ سب کیا طریقہ ہے؟ یہ سب کلمات کو سبحان اللہ، الحمدللہ، جزاک اللہ کہہ کر کے لوگوں کے دلوں میں اس درخت کی عقیدت ہی بڑھانا ہے۔ بریلوی ٹائپ کا آدمی ہے یہ، بڑھاتے ہیں لوگ، اور وہ کیسا جھوٹ بول رہا ہے کہ مدینے سے قریب ہے، مدینے سے کچھ دور کے فاصلے پر، استغفر اللہ۔ حالانکہ مدینے میں آپ بھی گئے، ہم بھی گئے، آج تک آپ نے سنا کچھ؟ لیکن ایسے جاہل قسم کے لوگ اس طرح کی باتیں پھیلاتے بھی۔ دنیا میں بہت سارے ایسے درخت ہیں، بہت پرانے ہیں، بہت پرانے ہیں، زمانے سے ہیں۔ اب وہ ہے، وہ اللہ کی قدرت ہے، وہ اللہ کیا معجزہ ہے، وہ اللہ کی قدرت ہے۔ کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جارڈن میں، اور کہاں گئے، اور اگر ہوتا تو ضرور صحابہ کرام ذکر کرتے، تابعین ذکر کرتے، خود اہل علم خود جارڈن میں، علامہ البانی بھی وہیں تھے، ذکر ہوتا اس کا، بہت سارے آثار قدیمہ کا ذکر ہوتا ہے۔ آثار قدیمہ کا باقی رہنا، چاہے وہ بیت المقدس کے اندر ہو، چاہے کہیں بھی ہو، یہ کوئی بہت انہونی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو باقی رکھے، لیکن اس کو یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا، اس کے لیے دلیل چاہیے، دلیل کچھ بھی نہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔